نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ افغیرہ، کیا پس سوائے دین اللہ، اللہ کے دین کے، کیا پس اللہ کے دین کے علاوہ یا سوا، یبغون وہ چاہتے ہیں، وَلَہُ اور اس کے لیے ہے، اسلم مطیع فرمانبردار، من فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمین میں۔ کیا پس یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں، اور اللہ کے لیے فرمانبردار ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، طوعا و کرہا، طوعا خوشی سے، و کرہا اور ناخوشی سے، خوشی اور ناخوشی سے ہر چیز جو ہے آسمان و زمین کی وہ اللہ کے آگے فرمانبردار ہے، جھکی ہوئی ہے، سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے، یعنی اللہ کی طرف ہی یہ سب لوگ جو ہیں لوٹائے جائیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہود و نصارہ میں ہر فریق نے دین ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ جھگڑا لے کر حاضر ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھگڑا لے کر حاضر ہوئے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، اور آپ لوگ جو ہو، آپ جو ہیں، آپ کا جو دین ہے وہ ابراہیم سے علیحدہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے اور نہ آپ کے مذہب کو پسند کرتے ہیں۔ اس پر یہ مذکورہ آیت نازل ہوئی، افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے لیے تو مطیع ہے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں، طوعا و کرہا خوشی اور ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی عالم کا ذرہ ذرہ تابع فرما ہے، تو پھر انسان کیوں نافرمان ہوتا ہے؟ یعنی ہمیشہ سے خدا کا دین اسلام رہا ہے۔ اسلام کے کیا معنی؟ کہ فرمان برداری کرنا، حکم برداری کرنا، سر تسلیم خم کر دینا، جھک جانا، اطاعت بجا لانا، یہ اسلام کے یہ معنی ہیں۔ تو جو بھی اللہ کے آگے جھک جائے گا، اللہ کی فرمانبرداری کرے گا، اللہ کے احکامات کے آگے اپنا سر جھکا دے گا، وہ مسلم ہے، اور اس کے لیے کسی عیسائی اور یہودی اور اس کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ یہود کے اندر جو کوئی اللہ کی باتوں کو تسلیم کرے گا وہ وہاں کا مسلم ہے، اور جو عیسائیوں میں اللہ کے آگے سر جھکا دے گا وہ بھی مسلم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے وہ بھی مسلم، اور جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، اپنا سر انہوں نے اللہ کی تعلیمات کے آگے جھکایا، فرمانبرداری اختیار کی، وہ بھی مسلم۔ یعنی کہ اللہ کے فرمان کے آگے جھک جانا، اللہ کے فرمان کو مان لینا، خواہ وہ کسی بھی نبی کا امتی ہو، وہ مسلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس وقت جو حکم دیا، کسی بھی راست باز پیغمبر کے ذریعے، کسی بھی رسول کے ذریعے جو بھی حکم بھیجا، تو اس کے ماننے والے جو ہیں وہ سارے کے سارے مسلم ہیں، یہی اسلام ہے۔ تو حق تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ پیغمبر کے توسط سے جو حکم پہنچے اس کے سامنے گردن جھکا دو۔ بس آج جو احکام اور ہدایات سید المرسلین خاتم الانبیاء لے کر آئے ہیں وہی خدا کا دین ہے۔ کیا یہ لوگ، یہ یہود اور نصارہ جو بحث کر رہے ہیں، حجت کر رہے ہیں، کیا یہ لوگ اس دین کو چھوڑ کر نجات اور فلاح کا کوئی اور راستہ ڈھونڈتے ہیں؟
تو وہ خوب سمجھ لیں کہ خدا کا دین چھوڑ کر کہیں ابدی نجات اور حقیقی کامیابی نہیں مل سکتی۔ آدمی کو یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی خوشی اور شوق سے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری جو ہے وہ اختیار نہ کرے۔ اللہ کے حکم کے آگے تو کائنات کی ہر چیز سر جھکاتی ہے۔ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہیں، فرمانبردار ہیں، خواہ وہ خوشی سے ہیں، اپنے ارادے سے ہیں یا ناخوشی سے۔ جیسے فرشتے اور فرمانبردار بندوں کی اطاعت میں، یعنی جیسے فرشتے ہیں وہ مکمل فرمانبردار ہیں، اور فرمانبردار جو اللہ کے بندے ہیں ان کی اطاعت میں مجبوری ہو یا لاچاری ہو، جیسے عالم کا ذرہ ذرہ ان آثار و حوادث میں جن کا وقوع و ظہور مخلوق کی مشیت و ارادے سے ہوتا ہے، حق تعالیٰ کی مشیت و ارادے کا تابع ہے۔ سورج مجبور ہے کہ وہ روزانہ مشرق سے نکلے، ہوائیں جو ہیں وہ مجبور ہیں کہ بادلوں کو اٹھا کے وہ ان کا بوجھ اٹھا کے چلیں، جو چاند مجبور ہے کہ وہ اس طرح سے چکر لگائے، اپنی گردش کو پورا کرے، اور اسی طرح سے جو بھی اللہ پاک نے کائنات کی چیزیں بنائی ہیں وہ سب کے سب اللہ کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کو ارادہ نہیں دیا گیا۔ مثلاً یہ جو چوپائے ہیں، درندے ہیں اور چرند پرند ہیں، ان کے پاس کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے انہیں جس حیثیت میں پیدا کیا، جس کام میں لگا رکھا ہے، وہ لگے ہوئے ہیں اور اللہ کے لیے فرمانبردار ہیں۔ اسی مفہوم کی ایک آیت جو ہے وہ سورہ الرعد میں بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، یعنی زمین اور آسمان کی تمام تر مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اپنی خوشی سے یا ناخوشی سے۔ اور ایک اور جگہ سورہ نحل میں اللہ پاک فرماتے ہیں اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ تمام مخلوق کے جو سائے ہیں دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہیں آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کے کل جاندار اور سب فرشتے، کوئی بھی ان میں تکبر نہیں کرتا، سب کے سب اپنے اوپر والے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو حکم ان کو دیا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ تو پس مومنوں کا تو ظاہر باطن، قلب و جسم دونوں اللہ تعالیٰ کے مطیع اور اس کے فرمانبردار ہوتے ہیں، اور کافر بھی اللہ کے قبضے میں ہیں، جبراً اللہ کی جانب جھکا ہوا ہے، اس کے تمام فرمان اس پر جاری ہیں، اور وہ ہر طرح قدرت و مشیت اللہ کے ماتحت ہے، کوئی چیز بھی اس کے غلبے اور قدرت سے باہر نہیں۔ یعنی بظاہر وہ اس کے جسم کا تمام نظام جو ہے وہ اللہ کی قدرت کے تابع ہے۔ اپنی زبان سے وہ اگر انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، لیکن اپنے جسم کے نظام کو وہ نہیں بدل سکتا۔ اس کا جو نظام ہضم ہے، اللہ نے اسے جس کام میں لگا رکھا ہے وہ لگا ہوا ہے، اس کا دل جو ہے اللہ نے اسے جس کام میں لگا رکھا ہے وہ لگا ہوا ہے، اس کی آنکھیں دیکھنے پر مجبور ہیں، اس کے کان سماعت میں پر مجبور ہیں، اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ چلنے پر مجبور ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ جس کام کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ اس کام میں لگا ہوا ہے، اللہ کا قبضہ ہے اس کے اوپر۔ اللہ جب چاہے اس کو زندگی دیتا ہے، جب چاہے اس کو نیند دیتا ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ اس کو بیمار کر دیتا ہے، جب چاہے اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے، جب چاہے اللہ اس کو جوان کر دے یا نہ کرے، یا بڑھاپے میں لے جائے یا بڑھاپے سے پہلے لے جائے۔ تو ان تمام جو تکوینی معاملات ہیں اس میں وہ بھی مجبور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ کر کوئی اور نجات کا راستہ نہیں، سب کے سب مسخر ہیں۔ اس طریقے سے دیکھیں کہ مجبوراً مطیع ہونا کیا ہے، کہ خواہ اسلام کی قوت کی وجہ سے یا ایسے اسباب کا معائنہ کرنے کی وجہ سے جو اسلام پر مجبور کرتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کا واقعہ جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، کہ جب ان کو تورات پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم تب تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو ظاہراً نہ دیکھ لیں، کہ نر اللہ جہرتاً، ہم اللہ کو ظاہراً نہ دیکھ لیں، ہم آپ کی
بات پر یقین نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے سرداروں کو لے کر جب کوہ طور پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے سروں پر معلق کر دیا، مسلط کر دیا، اور وہ اتنا ڈرے، انہیں لگا کہ بس ابھی یہ پہاڑ گرے گا اور ہمیں پیس کے رکھ دے گا۔ تو جب پہاڑ کو اکھاڑ کر معلق کیا گیا تو اس وقت یہ سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئے۔ یہ کیسا ایمان ہوا؟ مجبوراً یہ ایمان لائے۔ یا پھر آل فرعون کو غرق کیا گیا تھا، اور جو ہے موت کا پھندا جب ان کے گلے میں پڑا تو اس وقت وہ ایمان لانے کی بات کرنے لگے۔ تو یہ مجبوراً ہے۔ تو جب اس وقت یہ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ منکر، اسلام کا منکر بھی جو ہوتا ہے نا، وہ اسلام کو قبول کرنے کی بات کرتا ہے، تو گویا مومن اور کافر سب چاروں ناچار اللہ کے فرمانبردار ہیں، اور وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اسی کی طرف ان ساروں کا انجام ہے۔ تو اللہ کے دین کو چھوڑ کر کون سا دین یہ تلاش کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف اسلام دین جو ہے وہی قبول کیا جائے گا۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین لے کر آئے گا تو اس کو بالکل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، اور اسی سے اسلام کو ماننے والے کیا ہوئے؟ مسلم، اور مسلم کی جمع مسلمون۔ تو یہ اسلام وہی چیز ہے کہ اللہ کے آگے سر جھکانا۔ اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 84۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ قل کہہ دیجئے، آمنا باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل و اسحاق، اور اسماعیل اور اسحاق، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور جو ان کی اولاد کو دیا گیا، وما اوتی موسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ و عیسیٰ، اور عیسیٰ کو، والنبیون من ربہم، اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے۔ یہ تعلیمات اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو اللہ نے ہم پر نازل کی یا جو ہم سے پہلے نازل کی، یہ قرآن اور قرآن سے پہلے کی نازل شدہ کتابیں، تورات، انجیل اور زبور، اور جو صحائف اور جو تعلیمات اللہ نے پہلے نبیوں پر نازل کی، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، یہ سارے نبی جو ہیں، ان کی جو تعلیمات تھیں وہ سب جو اسلام کی طرف دعوت دے رہے تھے، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتابیں دی گئی، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ اور جو دوسرے نبی ہیں، والنبیون من ربہم، جو بھی نبی اپنے رب کی تعلیمات دیتے رہے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہ اسی طرح کی آیت جو سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں ہم نے پڑھی تھی، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، کوئی تفریق نہیں کرتے کہ ہم عیسیٰ کو مانیں گے تو موسیٰ کو نہیں مانیں گے، یا جیسے یہودیوں نے کہا کہ ہم موسیٰ کو مانیں گے تو عیسیٰ کو نہیں مانیں گے، یا جیسے عیسائیوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے۔ ہم مسلمان جو ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے جو ہیں، وہ تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، کسی نبی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ یہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مسلمان ہیں، یعنی ہمارا اسلام جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے آگے سر جھکا دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ ان سے کہہ دو کہ ہم اللہ اور قرآن پر ایمان لائے، اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر جو صحیفے اور وحی اتری ہم اس پر بھی ایمان لائے، اور ان کی اولاد پر جو اترا ہم اس پر بھی ایمان لائے، اور بنو اسرائیل کے جو قبائل حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، تو یہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی اولاد تھے، انہیں بنی اسرائیل اسباط کہا گیا، اولاد یعقوب علیہ السلام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی اور حضرت عیسیٰ کو انجیل۔ تو جتنے انبیاء کرام اللہ کی طرف سے جو کچھ لائے ہمارا ان سب پر ایمان ہے، ہم ان میں کوئی تفریق اور جدائی نہیں کرتے، یعنی کسی کو مانیں اور کسی کو نہ مانیں، بلکہ ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ تو پس اس امت کے مومن تمام انبیاء اور کل اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو مانتے ہیں، کسی کے ساتھ کفر نہیں کرتے، ہر کتاب اور ہر نبی کو سچا ماننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب جو اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، کوئی اور راستہ تلاش کرے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اعمال حاضر ہوں گے، نماز آ کر کہے گی اے اللہ میں نماز ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اچھی چیز ہے۔ صدقہ آئے گا اور کہے گا پروردگار میں صدقہ ہوں، جواب ملے گا تو بھی خیر پر ہے۔ روزہ آ کر کہے گا میں روزہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی بہتری پر ہے۔ پھر اسی طرح اور اعمال بھی آتے جائیں گے، سب کو یہی جواب ملتا رہے گا۔ پھر اسلام حاضر ہوگا اور کہے گا اے اللہ تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں، اللہ فرمائے گا تو خیر پر ہے، آج تیرے ہی اصولوں پر سب کو جانچوں گا، پھر سزا یا انعام دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے اپنی کتاب میں یہ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو غیر اسلام یا اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسلام کے اصولوں پر ہی سب کو جانچیں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور راہ تلاش کرے گا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہ اسلام جو ہے اصل دین ہے، اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت کرنا جو ہے وہ اسلام ہے۔ یہ دین اللہ تعالیٰ کا بہت کرم اور بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا۔ اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 85، 85 نمبر آیت، وَمَن يَبْتَغِ كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ کیفا کیسے، یہد اللہ اللہ ہدایت دے، اللہ کیسے ہدایت دے گا، قومن ایسی قوم کو، کفرو جو کافر ہو گئے، بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد۔ پہلے وہ ایمان لائے تھے، یعنی وہ مانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو وہ مانتے تھے، اور ان کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ ایک آخر الزمان نبی نے آنا ہے، یہ ساری چیزوں کو وہ مانتے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد انکار کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیسے ہدایت دے گا اللہ ایسی قوم کو جنہوں نے کفر اختیار کر لیا بعد ایمانہم اپنے ایمان لانے کے بعد۔ پہلے مومن تھے اب کافر ہو گئے ہیں، وشاہدو اور انہوں نے گواہی دی ہے، شاہدو اور انہوں نے گواہی دی، ان الرسول حق کہ بے شک یہ جو رسول ہیں یہ اپنے حق ہیں اور اپنے پاس یہ حق لے کر آئے تھے، وجاءہم البینات اور روشن دلیلیں آ جانے کے بعد۔ یعنی اس سے پہلے انہوں نے کن رسولوں کی گواہی دی ہوئی تھی،
موسیٰ کو ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کی گواہی دیتے تھے، عیسیٰ کو ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی دیتے تھے۔ انہوں نے گواہی دی بھی تھی کہ رسول سچے ہوتے ہیں، رسول سچے ہیں، اور آئی تھیں ان کے پاس روشن نشانیاں، جاؤہم البینات، اور آئی تھیں ان کے پاس روشن دلیلیں، روشن نشانیاں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا ان لوگوں کو جو کہ اپنے ایمان لانے کے بعد اب کافر ہو گئے ہیں؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کی قوم کو۔ یہ انہوں نے ایک طرح سے ظلم کیا۔ ظلم کا مطلب ہے کہ بے انصافی کرنا، جس چیز کا جو مقام ہو اس کو اس کے مقام پر نہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ مثلاً کرسی جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے بنی ہے، تو اگر آپ اس کو کسی اور مقام پر رکھ رہے ہیں، اسے بیڈ کے مقام پہ رکھ دیتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے وہ اپنے مقام سے ہٹ گئی۔ اس طریقے سے اس کو عربی کی لغت کے حساب سے ظلم کہا جائے گا۔ پینسل کا مقام لکھنا ہے، پینسل سے ہم لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اسے لکھنے کی بجائے اسے لکڑی کے طور پر، جلانے کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ ظلم ہوگا۔ یعنی عدل سے جو ہٹ گئی چیز وہ ظلم ہے۔ اب یہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے، یہ نبیوں کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا، کفر کر دیا، تو اب یہ راستے سے ہٹ گئے، تو یہ کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ لوگ جزاؤہم ان کا بدلہ ہے، انا یہ بے شک علیہم ان پر، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی ان کو اس کام کا بدلہ، اس ظلم کا بدلہ یا اس انکار کا بدلہ اللہ پاک یہ دیں گے، ان پر لعنت ہوگی اللہ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام انسان جتنے بھی ہیں سب انسانوں کی ان پر لعنت ہوگی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف، نہیں کم کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اب جو ان کو عذاب ملے گا کفر کا، وہ یہ ہوگا کہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ کسی بھی قسم کی وہاں پر اللہ کے ہاں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی کہ جاؤ جا کر دوبارہ اسلام قبول کر لو، یا توبہ کر لو تو ہم تمہاری توبہ قبول کر لیں گے، یا ایک اور موقع دیا جائے، یا ایک اور چانس دیا جائے۔ اس ٹائپ کی کوئی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے نا، اس کا مرتد کی سزا اسی لیے قتل ہے، اس لیے قتل ہے کیونکہ یہ اسلام کو قبول کیا، حق بات کو پہچانا، اس کے بعد اس کو رد کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک انصار مرتد ہو کر مشرکین میں جا ملا، پھر پچھتانے لگا اور اپنی قوم سے کہلوایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرو کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ تو ان کے دریافت کرنے پر یہ آیت نمبر جو ابھی آئے گی آگے 89 وہ نازل ہوئی، وہ سنیے۔ الا الذین، آیت نمبر 99 الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، بعد اس کے، واصلحوا اور اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اگر غلطی ہو گئی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو وہ شخص جو تھا اس نے توبہ کی اور نئے سرے سے مسلمان ہو کر حاضر ہو گیا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حارث بن سوید جو تھے انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، پھر وہ قوم میں واپس جب گئے تو وہاں قوم کے دین پر ہو گئے اور اسلام سے پھر گئے۔ اس کے بارے میں پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں، تو اس کے قوم کے ایک شخص نے پھر یہ آیتیں اسے پڑھ کر سنائی، تو اس نے کہا جہاں تک میرا خیال ہے اللہ کی قسم تو سچا ہے، اور اللہ کے نبی تو مجھے تجھ سے بہت زیادہ پیارے اور سچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب سچوں سے زیادہ سچا ہے۔ پھر وہ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹ آئے اور اسلام لائے اور بہت پھر اچھی طرح اسلام کو نبھایا۔
تو یہ اللہ پاک نے آخری آیت جو ہے، اللہ کا لطف ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک پھر توبہ کا موقع دیتے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے توبہ کا موقع دیتے ہیں کہ جو اگر کفر اختیار انہوں نے کر بھی لیا ہے تو دوبارہ اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر نہیں کرتے تو حقانیت کو ماننے کے بعد، دلیلیں دیکھ چکنے کے بعد پھر شرک کے اندھیروں میں جا چھپتے ہیں تو پھر یہ لوگ جو ہیں مستحق ہدایت نہیں ہیں، کیونکہ آنکھوں کے ہوتے ہوئے اندھے پن کو انہوں نے پسند کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ناانصاف لوگوں کو پھر رہبری نہیں کرتا، اللہ انہیں لعنت کرتا ہے۔ اللہ کی مخلوق ان پر ہمیشہ لعنت کرتی ہے، تو نہ ان کو کسی وقت بھی جب عذاب آئے گا تو نہ کمی کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے طرف جھکنے کی، اپنے اوپر ایمان لانے کی، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اقرار عہد کیا ہے، ہمیں اس عہد کو کامل طور پر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔